السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ایک دن میں بارہا اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں، وضو کے بعد، نماز کے اندر، اذان کے اندر، یہ کیوں ہم بار بار اپنی گواہی کو دہراتے ہیں؟ کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی ذات سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفاداری کا، ایمانداری کا، پیار محبت کا ثبوت، اعتماد، تعلق پیدا ہو، اور وہ تعلق، وہ وفاداری مسلسل بڑھتی رہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے درجات ہیں، طبقات ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا برابر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا نہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہودی ہے، منافقین مکہ والے، منافقین مکہ وہ یہودی تھے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اعتقادی منافق ہے کلمہ پڑھنے والا لیکن چور ہے کلمہ پڑھنے والا لیکن ڈاکو، بدماش، عیاش ہے، شرابی، کبابی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، 2 نمبر لوگ آج بھی ہیں، انبیاء علیہم السلام کے دور میں بھی تھے، قیامت تک رہیں گے۔ 2 نمبر لوگوں کو واضح کرنا یہ جرح ہے۔ جرح کیا ہے؟ یہ جو جھوٹا بندہ ہے، یہ جی منافق ہے، یہ چور ہے، یہ بے نماز ہے، یہ بے عمل ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں فلاں برائی ہے، یہ جرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ یہ جرح ہے۔ احادیث کو بیان کرنے والے راوی جو کم و بیش 3 لاکھ ہیں تقریباً، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا، قیامت تک محفوظ ہے، بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
جو حدیث کی شکل میں وحی کی وہ بھی محفوظ ہے، قرآن کریم کو تھوڑے طریقوں سے محفوظ کیا گیا ہے، تھوڑے طریقے ہیں، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سے زیادہ طریقوں سے اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے اس کو محفوظ کروایا ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے خاص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خاص ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو طریق تھے، ایک ایک بندہ طریق تھا، انہوں نے حق کے وفاداری کو پورا کر دیا۔ آج دنیا ان کو جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، 2 آنکھیں تھیں، ایک دل تھا، ایک دماغ تھا، ہم جیسے تھے، لیکن ان کے سینے میں درد تھا، ہم اور غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جائیں، آپ علیہ السلام ناراض ہو جائیں، جاؤ چلے جاؤ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ کون کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہ ہو، جنت مل جائے لیکن جنت کے آخری کونے میں کوئی جنت ملے۔ میرے عزیزو، جب دل میں یہ درد ہوگا، یہ پریشانی ہوگی، یہ غم ہوگا، اللہ جی میں نے اپنی نسبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرنا ہے، مجھے بتائیں، پھر ہم محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں؟ قائم ہے۔ جس قدر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، جس قدر ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی 100% صلاحیتوں کو وقف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اخلاص کے مطابق عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ ڈبل ٹرپل زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے کوشش کریں، اللہ آپ سے کام نہ لے۔ یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ مشہور حدیثیں آپ نے پڑھی سنی، میرے بندے چل میری طرف، 1 قدم تو اٹھا، میں تیری طرف 2 قدم چلوں گا، چل تو صحیح میری طرف، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے میں تیرے گمان کے پاس ہوں، گمان تو کر۔ جس لیول کا گمان ہوگا اسی لیول کی اللہ آپ پر اپنی رحمت کر دے گا۔ جس لیول کا گمان ہوگا اسی لیول کا اللہ آپ سے کام لے لے گا۔
اگر میرا لیول ہے کہ میں نے مسجد میں امامت کروانی ہے تو امامت کروانا کوئی برا کام نہیں ہے، بہت عظیم کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، محدثین کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے اسی لیول کا کام لے گا۔ اگر آپ سوچیں، نیت کریں، گمان کریں، اللہ جی میں نے تو ایک محدث بن کر دین کا کام کرنا ہے، شیخ الاسلام بن کر دین کا کام کرنا ہے، امام محقق بن کر دین کا کام کرنا ہے، مجھے بتائیں جب آپ نے گمان اچھا کیا ہے، جہاں دنیا کا گمان ختم ہوتا ہے اس کے آگے آپ کا گمان ہے، مجھے بتائیں یہ گمان کیوں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، یہی نا، اور کیا مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دین کی تجدید کے لیے اللہ مجھ سے کوئی تجدیدی کارنامہ لے لے، اللہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور لے گا، اللہ تعالیٰ ضرور لے گا۔ حضرات گرامی، ہم اپنے اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ آپ سارے میرے بھائی، میری نظر میں کوئی امام بخاری یہاں میں بیٹھا ہے، کوئی امام ابو زرع رازی بیٹھا ہے، کوئی امام ابو حاتم رازی بیٹھا ہے، کوئی امام ترمذی بیٹھا ہے، کوئی امام ابن تیمیہ بیٹھا ہے، کوئی شیخ البانی بیٹھا ہے، کوئی میاں نذیر حسین محدث دہلوی بیٹھا ہے، کوئی شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام ابن باز عبدالعزیز بن باز تم میں بیٹھا ہے، کوئی ابن عثیمین بیٹھا ہے۔ آپ کے اندر ہی ایسے ہیرے موجود ہیں جو مستقبل کے حافظ ثناء اللہ المدنی یہ قصور کے تھے۔ ہمارے استاد محتجم رحمانیہ والے فوت ہو گئے، سرحالی گاؤں کے تھے، کہاں چھوٹا سا گاؤں، کہاں اپنے دور کا امام اور محدث، ان گلیوں میں رہنے والا۔ آپ میں محمد بن علی بن آدم الاسیوبی بیٹھے ہیں، کہاں افریقہ حبشی، کہاں افریقہ کا حبشی، کالے رنگ والا، چھوٹے قد والا۔ اللہ نے اس شخص کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو تاریخ اسلام میں شاید کسی کو مرتبہ عطا نہیں ہوا۔ ابھی 5-6 ماہ پہلے فوت ہوئے۔ آپ کے اندر محمد بن علی بن آدم الاسیوبی الافریقی، مدرس حرم مکی و مدرس دارالحدیث الخیریہ مکہ مکرمہ بیٹھے ہیں، ہر فن کا امام، ہر فن کا امام۔ کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں امام نہ ہو، جس میں کتابیں نہ لکھی ہوں، جس میں الفیہ 1000 شعر نہ لکھے ہوں۔ تاریخ اسلام کا وہ بندہ جس نے نحو کے اندر بھی الفیہ لکھا 1000 شعر، جس نے منطق میں بھی الفیہ لکھا 1000 شعر، جس نے جرح و تعدیل میں بھی الفیہ لکھا 1000 شعر، جس نے اصول تفسیر پر بھی الفیہ لکھا 1000 شعر عربی میں۔ کوئی بھی ایسا فن، عقیدے پر 3000 سے زیادہ اشعار لکھے، کتب ستہ کی شروحات لکھی، ایسی شرح لکھی، تاریخ میں ایسے لکھی نہیں گئی۔ اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کیے۔ آپ کے اندر ہی ایسے بھی ہیرے نوجوان موجود ہیں جو ڈاکٹر محدث مدینہ ضیاء الرحمن الاعظمی موجود ہیں۔ ہندو سے مسلمان ہونے والا شخص 15-16 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے۔ بانکے لال اس بچے کا نام ہے۔ مسلمان ہوئے، باپ نے کہا قتل کر دو، ایجنسیوں سے کہا اس کو پکڑ لو، انڈین را ایجنسی ہے اس کو بیٹے کو مار دو، یہ مسلمان ہو گیا۔ ہمت نہیں ہاری، میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے چل تو صحیح میری طرف، نیت تو کر، آ جا میری طرف، میں تجھے بہت آگے لے جاؤں گا۔
اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ کو ہر دور میں محدث چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ ہر شہر میں محدث چاہیے، ہر مدرسے میں محدثین چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ جتنا انسان علم و عمل میں پختہ ہوگا اتنے اچھے افراد پیدا کرے گا، اتنی اچھی سوچ دے گا، اتنا اچھا منہج اور ٹارگٹ دے گا۔ جب میں ہی لو درجے کا ہوں گا، جب میں ہی دنیا کے جنجالوں میں پھنسا ہوا ہوں گا تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ اس لیے ہمارے اندر ہر صفت کا محدث امام موجود ہے۔ انہی بزرگوں کے محدثین کی حالات پڑھیں، جس سے آپ کو محبت ہے اس کے حالات پر 10-15 کتابیں پڑھ جائیں۔ یہ تمام علماء کے حالات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابن تیمیہ پر تو کتنے کتابیں ہیں، 100 کے لگ بھگ کتابیں ابن تیمیہ کے حالات پر آپ پڑھیں۔ منہج متعین ہوگا کہ ابن تیمیہ کیسے بنا، اس کو فالو کریں، اسی منہج پر چلیں تو آپ انشاءاللہ ابن تیمیہ بن جائیں گے۔ یہ چند تمہیدی باتیں میں کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بطور نصاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، یہ میری ہی فقیر کی کتاب ہے، یہ ہم نے مقرر کی ہے۔ اسی کتاب کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ، مزید شرح کے ساتھ، یہ چونکہ ساری اصولی کتاب ہے جرح و تعدیل پر، تو ہر اصول کی عملی مشق ہم یہ کتابیں جرح و تعدیل کی، میرے پاس کافی کتابیں ہیں الحمدللہ، ساری ممکن تھیں، ساری کتابوں کے لیے تو بڑی گاڑی چاہیے، تو میں نے کوشش کی ہے ہر کتاب کی ایک جلد میں ساتھ لے آؤں تاکہ پہلی مجلس میں آپ کو تعارف ہو جائے۔ علم کو سکھانے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو محدثین کا تھا، میں آپ کو منہج محدثین کے مطابق کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ زبانی کلامی تدریس کا بڑا فائدہ ہے، انکار نہیں ہے۔ جیسے ہمارے مدارس میں رائج ہے، استاد صاحب ایک کتاب متعین ہے، پڑھاتے جا رہے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ہم نے وہی پڑھا ہے، آپ نے وہی پڑھا ہے، تو وہ طریقہ، وہ منہج جو محدثین کا تھا وہ کوئی اور طریقہ تھا۔ اگر ہم نے محدث بننا ہے تو ہمیں محدثین کے منہج تعلیم کو، منہج مطالعہ کو، منہج تحقیق کو، منہج تصنیف کو اپنانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جیسے محدثین میں 20 سال کی عمر کا انسان محدث ہوتا تھا، آج بھی ممکن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سارا پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے، کوئی منہج متعین نہیں ہوتا۔ منہج محدث، اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ شائع کروں گا کہ وہ دور جو محدثین کا تھا ان کا منہج مطالعہ کیا تھا۔ جو ہمارا منہج مطالعہ یہ غلط ہے، اس میں ہم 80 سال تک مطالعہ کرتے جاتے ہیں لیکن محدث پھر بھی نہیں بنتے۔ ایسے نا، کتنی عمر ہے جی؟ 70 سال۔ مرتبہ مقام کیا ہے؟ امام تو ہونا چاہیے نا، شیخ الاسلام تو ہونا چاہیے نا۔ کئی وجوہات، ایک یہ وجہ کہ ہمارا منہج مطالعہ وہ نہیں ہے جو محدثین کا تھا۔ وہ ہم اگلی نشستوں میں اس پر بھی ہم بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزوں، اس میں چونکہ اصول ہیں A to Z، تو ہم ہر اصول کی عملی مشق ان کتابوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً 3 گھنٹے ٹائم ہے، ہر ہفتے کو ہم 3 گھنٹے دیا کریں گے، تو 3 پیریڈ ہوں گے ہر ہفتے میں۔ ہر پیریڈ کا آدھا گھنٹہ ہم نے بچانا ہے، آدھا گھنٹہ ہم نے بچانا ہے۔ جو ہم نے آدھا گھنٹہ بچانا ہے اس میں ہم نے یہ مشق کرنی ہے۔ آپ میں سے کسی بیٹے نے آج تک طریقے دی مشق دیکھی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ شاباش، 3 بیٹے، 4 طریقے دی مشق، یعنی یہ 20-25 علماء، شیوخ، افاضل میرے سامنے بیٹھے ہیں، 3 بیٹوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے طریقے دمشق دیکھی ہے۔ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ کتنوں نے دیکھی ہے؟ 2 بیٹے۔
امام بخاری صاحب والی نہیں، ابن ابی خیثمہ والی، ہاں دیکھی ہے، تین بچوں نے دیکھی ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی، ماشاءاللہ 3-4 نے دیکھی ہے۔ بندہ نچیز محمد ابراہیم کی آپ سے پہلی ملاقات ہے، تو پہلی ملاقات میں ہی میں آپ کو تاریخ اسلام کے محدثین سے ملانا چاہتا ہوں، راضی ہے؟ اور یہ بند الماریوں میں یہ محدثین ہی ہیں، بند الماریوں میں یہ محدثین ہی ہیں، یہ کتابیں یہ محدثین ہیں۔ جیسے میں آج آپ کے سامنے ہم کلام ہوں، بڑی جلدی میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میری کتابیں قیامت تک رہیں گی۔ جیسے میں آپ کو بول کر فائدہ دے رہا ہوں، تو یہ میرا قلم جو 24 گھنٹے لکھتا رہتا ہے، یہ انشاءاللہ آج سے 1000 سال بعد بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ابراہیم لوگوں سے ہم کلام ہے۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ امام فربری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں امام بخاری نے 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری پڑھائی ہے، 90,000 شاگردوں کو امام بخاری نے صحیح بخاری پڑھائی ہے۔ میں کہتا ہوں فربری صاحب اللہ پہ رحم کرے، آپ نے امام بخاری کی زندگی کا اندازہ لگایا، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتنے لوگوں کو پڑھائی؟ تو اندازہ ملا 90,000۔ ہم کہتے ہیں فربری صاحب امام بخاری کی زندگی میں طلبہ نے تھوڑا فائدہ اٹھایا، صحیح بخاری تھوڑی بار پڑھائی گئی، لیکن الحمدللہ امام بخاری کے فوت ہونے کے بعد یہی صحیح بخاری 90,000 نہیں، 90 ارب نہیں، پتہ نہیں کتنے 90 ملین لوگوں نے پڑھی ہے، اور یہ قیامت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام بخاری ستیانہ منگلہ میں صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، جامع سلفیہ میں صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی صحیح بخاری ہے، الحمدللہ۔ نقطہ سمجھ لا گیا میرے خیال میں؟ آئیں میرے عزیزو، ہم بھی اپنا اخلاص اپنی محنت ان محدثین کی طرح ہم کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے التاریخ الکبیر لکھنی شروع کر دی تھی، جو جرح و تعدیل کی سب سے اہم بنیادی مصدر ہے، اولین کتابوں میں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ 18 سال کی عمر میں لکھنی شروع کر دی ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی تھی، صحیح بخاری مکمل لکھ چکے تھے۔ تو امام بخاری کو بچپن میں کون سا منہج ملا جس پر چلے اور اتنے بڑے کام کر گئے؟ وہ منہج محدثین تھا، وہ مطالعہ محدثین تھا، وہ طریقہ محدثین تھا۔ اس پر ہم آگے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جرح و تعدیل میں خدمات محدثین۔ میرے عزیزو، یہ موضوع میں 2 طرح بیان کرنا چاہتا ہوں، 2 طریقوں سے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے برگزیدہ لوگ، ہمارے اسلاف نے جرح و تعدیل کے فن کی کیسے خدمت کی، ان کی کیا خدمات ہیں۔ 8-10 تاریخ اسلام کے وہ شاہ سوار جنہوں نے اپنی زندگی جرح و تعدیل کے لیے وقف کی ہوئی تھی، میں پہلے ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔
وہ محدثین جن کی زندگی جرح و تعدیل کے لیے وقف تھی، اللہ کرے آپ میں سے 2-4 نوجوان ہی اپنی زندگی کو جرح و تعدیل کے ساتھ وقف کر دیں تو انشاءاللہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے امام اور محدث بنایا تھا، آپ بھی اپنے دور کے امام اور محدث بن جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ وہ اس دور کے شعبہ قرات کے امام ہیں۔ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے بچپن سے حفظ کیا، تجوید پڑھی، پھر چلے گئے مدینہ منورہ، وہاں سے قرات پڑھی، واپس آئے، ساری زندگی اسی فن کو پڑھا رہے ہیں، اسی فن کو لکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے فن کے امام بن گئے۔ میرے استاد محترم، آپ کے بھی استاد محترم شفیق مدنی حافظہ اللہ، شفیق مدنی حافظہ اللہ میری نظر میں ہمارے اس دور کے فقہ کے امام ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ بچپن سے فقہ سے دلچسپی تھی، زمانہ طالب علم میں فقہ کو زیادہ پڑھا، ادھر مدینہ میں موقع وہاں بھی فقہ پڑھی، واپس آئے تو قرآن و حدیث اور فقہ سے ہی ٹیچ رہے۔ اصول فقہ کی کتابیں استاد محترم کو زبانی یاد ہے، اس دور کے فقہ کے امام ہیں۔ شیخ ثناء اللہ زاہدی کا نام ضرور سنا ہوگا آپ نے، حافظہ اللہ۔ وہ اصول فقہ کے امام ہیں اس دور کے۔ وجہ کیا؟ بھائی بچپن سے شوق تھا اصول فقہ، اسی کو پڑھا، اسی کو پڑھایا، اسی پر کتابیں لکھی، اسی پر دورے کروائے، زندگی وقف کر دی اس شعبے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصول فقہ کا امام بنا دیا۔ چوائس الگ الگ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آپ میں سے نحو کا شوقین ہو۔ جس فن کے آپ شوقین ہیں اسی فن کو مرنا جینا بنا دیں۔ اگر کوئی خطابت کا شوقین ہے، فن خطابت کا، تو اس میں محنت کریں، آپ انشاءاللہ اپنے دور کے سب سے بڑے خطیب ہوں گے۔ جس فن میں دلچسپی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائی شفیق الرحمان صاحب حافظ اللہ کو، کہ انہوں نے آپ کے لیے ہر فن کے ماہر ترین، بلکہ بعض ائمہ محدثین کو آپ کے لیے چوائس کیا ہے۔ میرے علاوہ میں تو بچہ ہوں چھوٹا سا، باقی دیگر مشائخ اپنے اپنے فن کے بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، بڑے ماہر ہیں۔ تو جس فن میں آپ کی دلچسپی ہے اس کے پیچھے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے لے گا۔ میرا شوق علم حدیث ہے، مجھے علم حدیث سے محبت ہے، بچپن سے اب تک، آگے مرنے تک یہی کا خواہش ہے۔ اللہ مجھے حدیث کا خادم بنا دینا، قیامت والے دن جہاں حدیث کے خادم کھڑے ہوں، اللہ ہمیں بھی کسی صف کے کونے میں جگہ دے دینا کہ اللہ مجھے بھی تیرے پیغمبر کی حدیث سے بڑا پیار ہے۔ پہلا نقطہ نوٹ کرے، وہ محدثین جن کی زندگی کا ایک ایک سانس جرح و تعدیل کے لیے وقف تھا۔ آپ بھی جس فن سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے وقف ہوں گے نا انشاءاللہ، اخلاص پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں رہوں نہ رہوں، یہ میری باتیں آپ یاد رکھیں گے کہ محمد ابراہیم نے باتیں صحیح کہی تھیں۔ جرح و تعدیل میں پہلا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو جرح و تعدیل کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے
جرح و تعدیل میں 4 کتابیں لکھی. التاریخ الکبیر، تاریخ اسلام کی سب سے افضل کتاب، قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری لکھنے کی توفیق عطا فرما دی. جہاں سے ہی دلیل ملتی ہے کہ امام بخاری مخلص انسان تھے. یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ امام بخاری نے حق وفاداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کر دی، حق ادا کر دیا. مرنا جینا اوڑھنا بچھونا دنیا نہیں بنائی، بلکہ قرآن و حدیث بنایا. چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، دن رات وقف تھا. امام بخاری نے تاریخ الکبیر یہ چاندنے میں لکھی رات کو بیٹھ کر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کا ذہن کھول دیا، سینہ کھول دیا. امام بخاری سے پوچھا گیا تھا، امام صاحب حافظہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مسلسل مطالعہ کرنا. جتنا مرضی کنزن بچہ ہے وہ بس پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ کھول دے گا. جب امام بخاری زندگی ہی جرح و تعدیل پر گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دی کہ ایسی کتاب لکھو جو صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہو، اور اللہ نے لکھوائی. اگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنے آپ کو جرح و تعدیل کے لیے وقف نہ کرتے تو یہ تاریخی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے. وہ محدثین جنہوں نے اپنے آپ کو جرح و تعدیل کے لیے وقف کیا تھا، ان میں دوسرا نام امام ابو حاتم رازی کا آتا ہے اور امام ابو زرع رازی. یہ دونوں اکٹھے ہی رہے، ہم عمر تھے، چاچے ماموں کے بیٹے تھے، آپس میں رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے. رائے شہر میں پیدا ہوئے، پھر پڑھا، پھر وہاں ہی بیٹھ کر دین کا کام کیا. اللہ اکبر. ان دونوں محدثین نے اپنی ساری زندگی جرح و تعدیل کے لیے وقف کی تھی. ان کے علم کو، جرح و تعدیل کو مدون اور مرتب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو حاتم کو بیٹا عطا فرما دیا جس کا نام تھا عبد الرحمن. عبد الرحمن بیٹا اپنے ابو کے پاس اور اپنے ابو کے کزن کے پاس مسلسل بیٹھا رہتا تھا. ان کی باتیں سنتے رہتے، پڑھتے رہتے، سوال کرتے رہتے. جو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا تو عبد الرحمن بن ابی حاتم المشہور ابن ابی حاتم، المشہور ابن ابی حاتم، یہ لکھا ہوا عبد الرحمن بن ابی حاتم. تو عبد الرحمن جو ابن ابی حاتم کے نسبت سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ اور اپنے باپ کے کزن 2 محدثین کے علم کو مرتب کیا. 15-16 جلدوں میں کتاب الجرح والتعدیل، یہ ابن ابی حاتم کی کتاب ہے. اس میں ابو زرع اور ابو حاتم کے اقوال کو مرتب کیا، جرح و تعدیل کے اور بھی محدثین کے. پھر اسی ابن ابی حاتم نے العلل، سبحان اللہ، ابن ابی حاتم نے العلل کو مرتب کیا. یہ ہے العلل، کتاب العلل. ابن ابی حاتم نے اپنے باپ اور باپ کی کزن ابو زرع کی باتیں، ان سے سوالات جوابات علل کے حوالہ سے. علل کا مطلب ہوتا ہے سکہ راویوں کی غلطیاں. ہے محدث ہے، امام ہے تو انسان، غلطی ہو سکتی ہے نا. ان کی غلطیوں کو مرتب کیا
امام ابن ابی حاتم نے اپنے باپ ابو زرع، اپنے باپ ابو حاتم اور ابو زرع کے اقوال اور دیگر محدثین کے اقوال کو مرتب کیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے المراسیل کتاب لکھی، اس میں بھی اپنے ابو کے اقوال دیگر علماء کے اقوال کو مرتب کیا۔ یعنی رائے شہر کہ ان راضی محدثین ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابن ابی حاتم رازی، ان تینوں جلیل القدر محدثین نے اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا جرح و تعدیل کے لیے خاص کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ جب میں اور آپ بھی اپنے آپ کو کسی فن کے لیے خاص کر لیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں شرح صدر فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بھی تاریخ اسلام کے وہ فرد واحد ہیں جن کا جینا مرنا جرح و تعدیل علم حدیث کے ساتھ خاص تھا۔ مسند احمد، اللہ اکبر۔ علل کتاب العلل و معرفت الرجال، یہ کتاب علل کی کتاب ہے، سکہ راویوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر کتاب ہے، کئی جلدوں پر محیط امام احمد بن حنبل کے اقوال مستقل کتابی شکل میں آ چکے ہیں، جرح و تعدیل کے اقوال۔ ائمہ محدثین کا مرجع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ اس دور میں امام احمد ہی وہ شخص تھے جنہوں نے جرح و تعدیل کو عام کیا۔ امام بخاری کے استاد، امام ابو حاتم رازی کے استاد، امام ابو داؤد سجستانی کے استاد، ایک جماعت ایک امت کے استاد۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے نا جو ایک تحریک برپا کر دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل ان لوگوں میں سے تھے۔ بہت زیادہ خدمات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی، امام ابن معین، یحییٰ بن معین، بعض پڑھ دیتے ہیں معین، میم پر پیش، یہ غلط ہے، میم پر زبر۔ قرآن میں کیسے آتا ہے؟ مما معین، میم پر زبر ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں ابن معین، معین غلط ہے، یہ میم پر زبر پڑھنی ہے، یحییٰ بن معین۔ ابن معین رحمہ اللہ یہ وہ شخص تھے، امام تھے جنہوں نے ساری زندگی جرح و تعدیل پر کام کیا، علل پر کام کیا، سوالات پر کام کیا۔ یہ لکھتے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو ایک نہیں دو نہیں 10-20 ایسے شاگرد عطا فرما دیے جنہوں نے ابن معین کے ایک ایک لفظ کو مرتب کیا، سوالات مرتب کیے۔ 10 سے زیادہ کتابیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، 499 صدی ہجری میں، 499 صدی ہجری میں دمشق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ پیدا کیا جس کا نام تھا ابن عساکر، مشہور تھے، نام اور ہے ابن عساکر، مکمل نام لکھ لیں، ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ بن عبداللہ الشافعی المعروف ابن عساکر، بڑے مشہور امام ابن عساکر۔ 571 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن عساکر وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا جینا مرنا جرح و تعدیل کے لیے خاص کیا تھا۔
571 میرے عزیزوں، جرح و تعدیل کی سب سے بڑی کتاب، جرح و تعدیل کی سب سے بڑی خدمت تاریخ اسلام میں اگر کسی نے کی تو اس کا نام تھا امام ابن عساکر رحمہ اللہ۔ انہوں نے تاریخ دمشق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ 80 جلدوں میں کتاب ہے۔ تاریخ دمشق یہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ دمشق ایک خطہ ہے، ایک شہر ہے، اس شہر میں جو انبیاء، جو صحابہ، جو محدثین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ علل، ائمہ روات، ائمہ محدثین روات حدیث آئے، انہوں نے دین کا کام کیا، ان کے حالات پر جرح و تعدیل پر مشتمل 80 جلدوں میں کتاب ہے، اور یہ جرح و تعدیل کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اسی امام نے کتب ستہ جسے ہم صحائح ستہ کہہ دیتے ہیں، صحائح ستہ نہیں کہنا چاہیے، صحائح ستہ نہیں کہنا چاہیے۔ صحاح میں نا صحیح، کیا ابن ماجہ میں ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اغلب، اکثر صحیح ہے، ابو داؤد میں اکثر صحیح ہے، ترمذی میں اکثر صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارا واسطہ ہے ان پڑھ لوگوں سے، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو صحیح ستہ، تو ابن ماجہ میں روایت ہے تو وہ پھر صحیح ہونی چاہیے نا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ دیگر محدثین نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ ان کو کتب ستہ کہا جائے، اصول ستہ کہا جائے۔ کسی بھی معتبر امام اور محدث نے کتب ستہ کو جو درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے ان کو صحیح ستہ کہا نہیں۔ یہ بر صغیر میں زیادہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے، اصول ستہ کہہ دیں یا کتب ستہ، صحیح ستہ نہیں کہنا چاہیے۔ اصول ستہ یا کتب ستہ ان کتابوں کے مصنفین کے اساتذہ، امام بخاری کے اساتذہ، ابن ماجہ کے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اساتذہ پر امام ابن عساکر نے ایک مستقل کتاب لکھی، اس کا نام تھا المعجم المشتمل علی ذکر اسماء شیوخ الائمۃ النبل۔ خلاصہ کیا ہے؟ کتب ستہ کے مصنفین، محدثین کے اساتذہ کی حالات لکھے جرح و تعدیل کے انداز میں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر نے 1621 اساتذہ سے استفادہ کیا تھا، 1621 اساتذہ سے پڑھے، اپنے ان تمام اساتذہ سے پڑھا، ان سے پھر اجازت الروایہ بھی لیا۔ جو یہاں بڑے بڑے مشائخ وقت دے رہے ہیں، اللہ صاحب کی زندگی میں سلامت رکھے، آپ نے ان سے اجازہ بھی لینا ہے، ساتھ محترم ہمیں اجازہ بھی دیں تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ سلف کی سنت ہے، وہ جس سے پڑھتے تھے اجازہ بھی لیتے تھے ایک سند اور ثبوت کے طور پہ۔ معجم ابن عساکر، ابن عساکر نے رجال پر کتاب لکھی، صرف اپنے اساتذہ 1621 کا ذکر خیر کیا جرح و تعدیل کے انداز میں۔ میرے عزیزو، امام ابن حبان البستی، امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ، یہ بھی ان محدثین میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنا جینا مرنا علم حدیث کو، علم جرح و تعدیل کو بنایا تھا۔ الثقات مستقل کتاب لکھی، سکہ راوی پر لا کتاب لکھی۔
المجروحین، ضعیف راویوں پر الگ کتاب لکھی، 2 کتابیں لکھی جرح و تعدیل میں، اور بڑی ضخیم کتابیں ہیں۔ صحیح احادیث پر مشتمل صحیح ابن حبان لکھی۔ علل، یہ بھی جرح و تعدیل ہی فن ہے، جرح و تعدیل کے فن کی ایک شاخ اور فرع ہے علم علل۔ امام ابن حبان وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں علل پر کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر۔ علل پر کتابیں لکھنے والا وہ شخص جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی وہ تھے امام ابن حبان رحمہ اللہ۔ ایک منٹ، لکھنے والوں نے لکھا کہ ابن حبان نے بڑی کتابیں علل پر لکھی، لیکن ساتھ وہ کتابیں جو ہمیں بڑی پیاری لگی ان کی ہم نام درج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی کتاب علل اوہام اصحاب التواریخ، علل اوہام اصحاب التواریخ۔ مؤرخین نے اپنی کتابوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیاں اور وہموں پر مشتمل کتاب ابن حبان نے لکھی۔ دوسری کتاب علل حدیث زہری، امام ابن شہاب زہری نے اپنی احادیث بیان کرنے میں جو غلطیاں کی، جو وہم کیے، ان پر مشتمل کتاب لکھی۔ ابن شہاب زہری کتنے بڑے امام اور محدث، جلیل القدر امام، امام الائمہ، لیکن انسان ہونے کے ناطے جو ان سے کوئی حرف کی غلطی، کوئی لفظ کی غلطی ہوئی، جملے غلطی ہوئی، تو امام ابن حبان نے ایک مستقل الگ کتاب لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب علل حدیث مالک ابن انس، امام مالک، موطا امام مالک والے کتنے بڑے امام، امام اہل المدینہ، امام ابن حبان البستی نے ان کے اوہام غلطیوں پر الگ مستقل کتاب لکھی۔ علل مناقب ابی حنیفہ و مصالبی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل اور مناقب میں جو روایات بیان کی گئی ان میں جو غلطیاں تھیں ان پر ابن حبان نے الگ کتاب لکھی۔ اللہ اکبر۔ کتاب علل ما اسند ابو حنیفہ، جن حدیثوں کی نسبت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ان میں جو علتیں تھیں، جو کمزوریاں اوہام تھے، ان پر ابن حبان نے مستقل کتاب لکھی۔ کتاب ما خالف الثوری شعبہ، مستقل کتاب لکھی کہ امام سفیان ثوری نے امام شعبہ کی کہاں کہاں مخالفت کی ہے، کہاں کہاں۔ ایک ہی حدیث ہے، امام سفیان ثوری بھی بیان کر رہے ہیں، شعبہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن ثوری شعبہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان احادیث پر الگ مستقل کتاب لکھی۔ پھر ایک کتاب لکھی ما خالف شعبہ الثوریہ، وہ احادیث جن میں شعبہ نے ثوری کی مخالفت کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، امام ابن حبان اپنی زندگی کو جرح و تعدیل کے لیے وقف نہ کرتے، مجھے بتائیں کیا وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے؟ نہیں۔ ایک چھوٹے لیول کا مستری جو دیواریں بناتا ہے، بس وہ مخلص ہو اپنے فن، بے ایمان نہ ہو، 2 نمبر انسان نہ ہو، مخلص ہو، ڈٹ جانے والا ہو، وہ کام کرنا شروع کر دے۔ شروع میں لوگوں سے چھوٹے کام کروائیں گے، ہے نا، چھوٹے یا دیوار گرگی بنا دے تو انہیں تھوڑا بہت والا آتا ہے، وہ محنت کرے، ڈٹ کے محنت کرے، پھر آہستہ آہستہ اس کو مکان، کوٹھیاں، بنگلے بنانے ٹھیکے ملیں گے، نام چل جاتا ہے، ایسے نا، یار وہ فلاں مستری بڑا اچھا ہے، پھر اس کو لاہوروں شہروں میں ڈیمانڈ آتی ہے، یار ادھر آ کے کام کرو، ادھر ہمارا گھر بنا دو، کوٹھی بنگلہ بنا دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر یہی شخص
2 سال یہ دیواریں بنائے، پھر اگلے 2 سال فرنیچر بنانا شروع کر دے، اگلے 2 سال کسان بن جائے، ذمہ دارا شروع کر دے، اگلے 2 سال یہ الیکٹریشن کام شروع کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چوں چوں کا مربع ہوگا، اس کے پاس معلومات ہوں گی، نحو بھی آتی ہے تھوڑی بہتی، صرف بھی آتی ہے تھوڑی بہتی، اصول حدیث بھی تھوڑا بہت آتا ہے، منطق بھی تھوڑی بہتی آتی ہے، حدیث بھی تھوڑی بہتی آتی ہے، اس کو سارا کچھ ہی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، لیکن ایک فن میں ملکہ اس کو نہیں ہے۔ بھائی یہ سارے فنون ہی آنے چاہیے۔ ہمارے مدارس کا بہت اچھا نظام ہے الحمدللہ، ہم سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آگے میرا شوق ہے منطق میں، منطق کا امام بنو، آپ کا شوق ہے نحو کا، آپ نحو کے امام بنے، کس نے کہا ہے؟ سمجھا گی نا؟ جب ایک فن کو آپ خاص کر لیں گے، جینا مرنا وہی فن بن جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے لے گا۔ میرے عزیزو، ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو جرح و تعدیل کے لیے وقف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے کام لیے۔ امام مزی رحمہ اللہ، امام مزی وہ شخص تھے تہذیب الکمال والے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال یہ کتاب ہے، یہ کتاب 30 جلدوں میں چھپ چکی ہے، دکتور بشار آباد حافظہ اللہ کی تحقیق سے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 8-9-10 جلدوں والا، 9-10 جلدوں والا یہ میرے پاس ہے جی، تہذیب الکمال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ شام ایک خطہ ہے، شام، مغرب ایک خطہ ہے، بر صغیر پاک و ہند ایک خطے کا نام ہے۔ جتنے عرب ممالک ہیں، عرب ممالک تقریباً سارے وہ شام ہیں، پتہ نا؟ سعودی عرب، فلسطین، عراق، جتنے آگے ملک ہیں، الجزائر، تیونس، یہ عرب امارات وغیرہ وغیرہ، دمشق، فلسطین، سوریہ، یہ سارے ملک عربی زبان ہے ان میں، یہ سارے تقریباً شام ہیں۔ ان ملکوں کے اندر علم جرح و تعدیل ختم ہو رہا تھا، خاص افراد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فنون کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے؟ تو ایک ایک بندوں سے ہزاروں بندوں کا کام اللہ لے لیتا ہے۔ تو مزی نام لکھ لو، ابو الحجاج یوسف المزی، ابو الحجاج یوسف المزی رحمہ اللہ 654 ہجری میں پیدا ہوئے اور 742 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم انسان امام مزی کو فن جرح و تعدیل کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ دمشق میں دار الحدیث الاشرفیہ میں بیٹھے رہے ساری زندگی، جہاں کے استاد تھے، وہاں بیٹھ کر مزی صاحب رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کتب ستہ کے مصنفین کی تمام کتابوں کے جرح و تعدیل کے انداز میں ان کے راوی کے حالات لکھے، اور کتب ستہ میں سب سے ممتاز کتاب یہی ہے، تہذیب الکمال امام مزی رحمہ اللہ کی۔ جو کتب ستہ اور ان کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے حالات دیکھنا چاہے جرح و تعدیل میں، وہ تہذیب الکمال کو دیکھے گا۔ امام مزی نے اس کتاب کو لکھا، سال ہر سال محنت کی، لکھنے کے بعد اس کتاب کو 4 مرتبہ خود دار الحدیث الاشرفیہ دمشق میں پڑھایا۔
جس فن میں آپ ماہر ہیں اس پر زندگی گزاریں، اس میں کتابیں لکھیں، اپنی لکھی ہوئی کتابیں طلبہ کو پڑھانی شروع کر دیں، آپ جیسے افراد پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اس فن کے ماہر شروع ہو جائیں گے۔ جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط یا کوئی اور کتاب جو میں نے لکھی ہے، میں اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہوں کہ کوئی اور اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہے؟ مصنف یہ کتاب پڑھائی، اس کتاب کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شام کو دوبارہ علم حدیث کے محدثین عطا فرما دیے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن کثیر، لمبی فہرست ہے، لمبی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ یہ سارے لوگ امام مزی رحمہ اللہ کے ہی شاگرد تھے۔ جرح و تعدیل کو اس عظیم بندے نے عام کر دیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ لمبی داستان ہے، آخر میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ امام مزی کے بعد وہ شخص جس نے اپنا جینا مرنا علم جرح و تعدیل کو بنایا، اس کا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ جرح و تعدیل پر سب سے زیادہ کتابیں، 30 سے زیادہ کتابیں جرح و تعدیل میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ امام مزی رحمہ اللہ کے بعد جس نے اپنا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا علم جرح و تعدیل کو بنایا، وہ نام آتا ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا۔ 30 سے زیادہ کتابیں روات پر لکھی، راویوں پر جرح و تعدیل میں لکھی۔ اللہ اکبر۔ مرور زمانہ سے علم جرح و تعدیل ختم ہو گیا تھا، پوری دنیا میں اس فن کے ماہرین نہ ہونے کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں دلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو کھڑا کیا، جنہوں نے علم جرح و تعدیل پر محنت کی، علماء کو جرح و تعدیل پڑھایا، سندوں پر بحث کی، علوم حدیث کو پڑھایا ڈٹ کر۔ پھر میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کی تحریک سے جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین پیدا ہو گئے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، محمد عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الحفظی والے رحمہ اللہ، ابو المکارم محمد علی معی رحمہ اللہ، ابو القاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ، محدث سیف بنارسی رحمہ اللہ، ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ، ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ، محمد حسین بٹالوی لاہور والے، مرزا قادیانی پر تکفیر کے فتویٰ کا اولین افراد میں سے، کئی ہزار افراد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 3 مرلے کی مسجد میں بیٹھ کر جرح و تعدیل کے علم حدیث کے افراد تیار کیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کو کہنا پڑا، انا حسنہ من حسنات علماء الہند، میں ہند کے علماء کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ کیا مطلب؟ شیخ البانی نے بھی جرح و تعدیل کے علم حدیث کا جو مشن منہج لیا، ٹارگٹ لیا، حوصلہ پیدا ہوا یہ کام کرنا، طریقہ کار پتہ چلا، انہوں نے ہندی علماء کی کتابوں سے چیزیں لی۔ مصر میں احمد شاکر رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، مولوی یمانی رحمہ اللہ بھی وہ شخص ہیں جس کا جینا مرنا جرح و تعدیل کے لیے خاص تھا۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ، میاں نذیر حسین دہلوی کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ، نام سنا ہے نا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جس نے جینا مرنا علم حدیث کو خاص کیا اور اپنے دور کے امام اور مجدد کہلائے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔
شیخ البانی کے شاگردوں میں ایک زندہ شاگرد جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، مصر کے ہیں، ابو اسحاق الحوینی، ابو اسحاق الحوینی بہت زیادہ پختہ ہے علم حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علم علل میں، بیچارے بیمار ہیں، اللہ شیخ کو شفا دے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، ایک میں ساتھ لایا ہوں، نسل النبال بموجم الرجال، نسل النبال بموجم الرجال، راویوں پر بحث، مستدرک ابی اسحاق اللہ مستدرک الحاکم، 4 جلدوں میں کتاب، نسل النبال بھی 4 جلدوں میں ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ سے جو تساہل ہوا مستدرک حاکم میں، مستقل کتاب 4 جلدوں میں، بہت زیادہ کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، سنیں علم جرح و تعدیل سیکھنے کے لیے، علم حدیث سیکھنے کے لیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہزاروں لیکچر ہیں یوٹیوب پر، سنیں، وہ ان سے استفادہ کریں۔ ہمارے دور کا وہ شخص جو جرح و تعدیل میں سب سے فائق ہے، ان کا نام ہے ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ، زندہ ہے، بیمار ہے، مصری، اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا دے۔ میرے عزیزو، پاکستان بر صغیر اردو زبان، اجمی زبان، اردو زبان میں وہ شخص جو بلا مبالغہ علم حدیث کے سب سے بڑے محدث ہیں، زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو زمانہ طالب علمی سے جرح و تعدیل کے لیے خاص کر لیا تھا، ان کا نام ہے میرے استاد محترم شیخ امام ارشاد الحق العصری حافظہ اللہ۔ سنا ہے نام؟ کس شہر کے ہیں؟ فیصل آباد کے نہیں ہیں، استاد جی ہیں اوچ لیاقت آباد، لیاقت پورہ، وہ جنگلی علاقہ، لیاقت پورہ نہیں شہر، ڈیرہ غازی خان کے آگے کیا ہوتا ہے، رحیم یار خان، اس طرف کے ہیں، دین کی طرف آ گئے۔ پہلے حنفی تھے، مطالعے کا شوق تھا، دوسری کلاس میں استاد بلوغ المرام پڑھاتے تھے، عصری صاحب آثار السنن حنفیوں کی کتاب جو بلوغ المرام کے مقابلے میں نیموی حنفی صاحب نے لکھی تھی وہ مطالعہ کر کے آتے تھے، آثار السنن۔ استاد کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ تو اس کا مطالعہ کر کے آتا ہے، اس لیے روزانہ مجھ سے شور رفع ڈالتا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا اگلے دن آثار السنن کے رد میں محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی، ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے، نامکمل تھی، وہ دی، بیٹا اس کے مطالعہ کیا کرو۔ عصری صاحب نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر، چند دن مطالعہ کیا تو سمجھ لگی کہ جو آثار السنن میں فقہ حنفی کے دلائل لکھے ہوئے ہیں وہ تو ضعیف ہیں، غیر ثابت ہیں، پتہ چل گیا، اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ۔ بچپن میں جرح و تعدیل کو لکھنا، پڑھنا، سمجھنا شروع کر دیا تو آج الحمدللہ کئی درجن کتابیں، عربی کتابیں، اردو کتابیں، بہت زیادہ کتابیں استاد جی نے لکھی، چھپی۔ مسند ابی اعلیٰ حدیث کی بڑی معروف کتاب، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے استاد محترم عصری صاحب کی تحقیق سے چھپی، جرح و تعدیل کے انداز میں کام کیا۔ مسند سراج حدیث کی بڑی مشہور کتاب، وہ بھی استاد محترم نے تخریج، تحقیق، جرح و تعدیل کے انداز میں پہلی دفعہ اس میں شائع کی۔ معجم ابی اعلیٰ، وہ بھی تاریخ میں پہلی بار استاد جی کی تحقیق سے کتاب چھپی۔ غایۃ المقصد امام حازمی کی کتاب جو مسند احمد کے زوائد کتب ستہ پر، وہ بھی استاد محترم کی تحقیق سے چھپی الحمدللہ۔ یہ عربی کتابیں اور بے شمار اردو کتابیں، 2-3 درجن سے زائد اردو کتابیں استاد محترم کی۔ ایک یہ میرے ہاتھ میں ہے
اعلاء سنن فی المیزان، ہر لفظ جرح و تعدیل پر علم حدیث پر مشتمل ہے۔ جو علماء احناف میں سے بڑے مشہور عالم ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ نے اعلاء سنن حدیث کی کتاب لکھی تھی، تو اس میں جو علمی غلطیاں تھیں، علمی خیانتیں تھیں کہ کذاب راویوں کی روایتیں، ضعیف جھوٹی روایتیں لائے اور ان پر تبصرہ کیا، یہ کتاب لکھی، عربی میں اردو میں چھپ چکی ہے۔ اس طرح مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ گکھڑ جو گجرانوالا کے آگے ہے، گکھڑ شہر، وہاں کے تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ استاد محترم ان کی کتابوں کے بڑے رد لکھے، 10-15 کتابیں ان کی رد لکھی ان کی کتاب پر۔ ایک ہے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، یعنی بڑی ضخیم موٹی کتاب۔ جو طالب علم، جو عالم دین جرح و تعدیل کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے استاد محترم ارشاد الحق قصری صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑے، اردو والی ہیں، عربی والی لازم پکڑے، انشاءاللہ جرح و تعدیل کی باریکیاں سمجھ آ جائیں گی۔ جو طالب علم جرح و تعدیل کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ معلمی یمانی رحمہ اللہ کی کتاب التنقیل اور الکاشف کو لازم پکڑے۔ یہی ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نسل النبال والے، وہ کہتے ہیں میں نے التنقیل معلمی یمانی کو 70 مرتبہ پڑھا، 70 بار پڑھا، 70 بار پڑھنے کے بعد ساری کتاب، چھپی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھ سے پھر لکھا تاکہ کوئی لفظ باقی نہ رہ جائے جو ذہن میں نہ رہے، لکھ دیا، سب خود لکھ دی کتاب۔ علم علل کی کتاب جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی، علل ابن ابی حاتم، علل ابن ابی حاتم، ابو اسحاق صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو 100 سے زیادہ بار پڑھا، 100 سے زیادہ بار پڑھے اس کتاب کو۔ میرے عزیزو، آئیں یہ داستان، یہ سبق نصیحت میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو ایک فن کے لیے خاص کر دیں۔ میں تو کہوں گا جرح و تعدیل کے لیے خاص کر دیں۔ یہ بڑا پیارا فن ہے، یہ بڑا مبارک فن ہے۔ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں، مختلف محدثین کی حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان سب پر میرے مستقل کتابیں الحمدللہ، میں نے 2 درجن سے زیادہ کتابیں جرح و تعدیل پر میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں آپ کو لکھی ہوئی دے سکتا ہوں PDF کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ پھر میرے سینکڑوں لیکچر یوٹیوب پر لکھیں گے نا، ابن حنبل اوپن یونیورسٹی یوٹیوب پر، وہ سارے لیکچر میرے مختلف دورہ جات، وہ سارے ریکارڈ ہیں، محفوظ ہے، ایک ایک چیز آپ کو ملے گی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی باقی 10 منٹ ہمارے پاس ہے، اس میں ہم نے کتابوں کا تعارف کرنا ہے، اور وہ ریکارڈ ہم نہیں کریں گے، یا کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہوگا، سوال کر کے میں جواب دوں گا، اور ان کتابوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔